السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا بڑا مبارک اور مسعود مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کے 13 تاریخ کو ایک عظیم ذات کی ولادت ہوئی، جسے دنیائے اہل سنت سیدنا سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے جانتی ہے۔ 13 رجب المرجب کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر اپنے قرابت کی محبت چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے سچی محبت و عقیدت کریں، حضرت مولا علی سے سچی محبت کریں۔ ہم اگر سچی محبت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ حضرت مولا علی کے زندگی کا ایک گوشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے عشق کہا جاتا ہے، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح عشق کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ جیسے ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر چراغ کی اپنی اپنی روشنی ہوتی ہے، ہر سمندر کی اپنی اپنی طغیانی ہوتی ہے، ایسے ہی ہر عاشق کا اپنا اپنا انداز عشق ہوتا ہے۔ کچھ عشاق ایسے ہوتے ہیں جو نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ما فی الضمیر کو علی اللسان بیان کرتے ہیں۔ عشق یہ ایسا لفظ ہے جیسے ہی زبان پر آتا ہے تو عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر سن ہی لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں نے کیا باتیں کہی ہیں عشق کے بارے میں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ طبیعت کا کسی لذیذ چیز کی طرف مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے، اور جب یہ میلان قوی اور مضبوط ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو مار دینے کا نام عشق ہے۔ حضرت منصور کو قید میں 18 دن گزر گئے تو حضرت شبلی نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا، اے منصور محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا کہ آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا، شبلی محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔ جب منصور کی نگاہ حق بینی نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر شے ہر چیز باطل ہے،
اور ذات الہی ہی حق ہے تو وہ اپنے نام تک کو بھول گئے۔ لہٰذا جب ان سے سوال کیا گیا تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا میں حق ہوں۔ اس کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار نے نقل فرمایا ہے۔ یہ عشق ہے کہ عشق جب انسان کرتا ہے اپنے خالق حقیقی سے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اب ذرا مولا علی کا عشق دیکھیے اور مولا علی کا عشق رسول دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عشق رسول کی بات کی جائے تو آپ کو تو عشق تب سے ہی ہو گیا تھا جب ولادت کے بعد آقا کریم نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا تھا اور دنیا میں آنے کے 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی دنیا کو دیکھنا گوارا نہ کیا، بلکہ پہلی نگاہ دنیا میں رخ والضحیٰ پر پڑی تو گویا کہ حضرت مولا علی کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور یہی صدائیں گویا کی تھی کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا۔ یہ عشق ہے مولا علی کا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یعنی اگر میں اس کا ترجمہ بریلی کے تاجدار سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں کروں تو گویا میرا امام کہتا ہے لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اور جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے اور مولا علی کی محبت یہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ذات محبوب کریم سے بچپن میں ہی بے انتہا عشق ہو گیا تھا، اور یہی عشق ہی تو تھا کہ شب ہجرت بستر موت پر آرام فرما ہو گئے۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرہ کا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم بھی تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آپ کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن چونکہ آقا نے یہ فرما دیا تھا کہ اے علی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور اس بات سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے اور اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم آ کر کے مجھ سے ملاقات بھی کرو گے۔ مولا علی کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ بھی ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا آقا کریم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ مولا علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔ اسی لیے ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر آقا کریم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور کسی سے نہیں پوچھا۔ اسی طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ سبحان اللہ، عشق دیکھیے، اور اسی عشق کا اظہار کچھ یوں بھی فرماتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا، یعنی رب ذوالجلال کی قسم آقا کریم ہمیں ہمارے مال و جائیداد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، واولادنا، ہمیں ہماری آل و اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں، وابنائنا وامہاتنا، ہمیں ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں،
وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَا، سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہے۔ اس کو شفا شریف کے اندر علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ مولا علی کا عشق دیکھیے، صلح حدیبیہ کے وقت مولا علی کے کمال عشق کا اندازہ لگائیے۔ جب آقا کریم نے معاہدہ لکھنے کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم فرمایا، معاہدے کی شرائط لکھوانے کے بعد آپ نے فرمایا لکھو، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ اللہ کے رسول نے صلح کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر مشرکین میں سے ایک شخص سہیل بن عمر بولا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ ہی جنگ کرتے، لہٰذا محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ پھر مولا علی کو فرمایا کہ لفظ محمد الرسول اللہ مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عشق دیکھیے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ تو پیارے محبوب نے وہ معاہدہ لیا اور خود اس پر لفظ رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ تحریر فرمایا۔ یہ عشق ہے۔ جو علی اپنے مصطفیٰ کے نام کو مٹالنا پسند نہ کرے تو پھر جب میرے نبی پر کوئی تکلیفیں، کوئی مصیبتیں، کوئی حملہ کرے پھر مولا علی کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب نام سے اتنی محبت ہے تو مصطفیٰ کے ذات سے کتنی محبت ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ پر قلم نہ چلا، یہ حکم سے سرتابی نہیں بلکہ انتہائی جوش ایمانی اور جذبہ عشق رسول اللہ ہے۔ غزوہ خیبر کے دوران صحابہ کے مقام پر آقا کریم حضرت علی کی گود میں سر انور رکھ کر استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت علی نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی، اس وقت چاہتے تو عرض کر دیتے یا رسول اللہ تھوڑی دیر توقف فرمائیے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن عقل کا کام تو بقول اقبال بہانے تلاش کرنا اور تنقید کرنا ہے۔ فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کا تو شیوا ہی تنقید ہے، جبکہ عشق آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ کا مظہر بنتے ہوئے اپنی نماز محبوب کے آرام پر قربان کر دی، جس کے نتیجے میں اس عشق اور پیکر وفا کو وہ نماز نصیب ہوئی جو کائنات انسانیت میں کسی دوسرے کا مقدر نہ بن سکی۔ مولا علی تو کب سے موقع کے متلاشی تھے کہ انہیں آقا کریم کی خدمت اور قرب نصیب ہو۔ وہ ایسا نادر موقع کیوں کر ہاتھوں سے جانے دیتے؟ انہوں نے موقع غنیمت جان کر نبی کے سر انور کے لیے اپنی گود بچھا دی، جس پر آپ نے اپنا مبارک سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ اب نہ جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ حضرت علی نے عرض کیا اور نہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ نماز عصر ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ادھر مولا علی اپنی خوشبختی کے کیف میں آفتاب نبوت کو تکتے جا رہے تھے، اور ادھر آفتاب جہاں تاب اپنی منزلیں طے کرتا ہوا غروب ہوتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظر ڈوبتے سورج پر پڑی تو چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہونے لگا، بدلنے لگا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کبھی نگاہ سورج پر ڈالتے اور کبھی محبوب کے رخ زیبا پر، کبھی مائل بغروب سورج کو تکتے تو کبھی آفتاب رسالت کے طلوع کا منظر دیکھتے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ سورج ڈوب چلا ہے تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے۔ حضور بیدار ہوئے تو
देखा अली परेशानी के आलम में महवे गिरिया हैं। पूछा क्या बात हुई? अर्ज़ किया आका मेरी नमाज असर रह गई है। फरमाया क़ज़ा पढ़ लो। उन्होंने हुजूर रहमत आलम के चेहरे अक़दस की तरफ सवालिया नज़रों से देखा जो ज़ुबान हाल से ये कह रही थी आपकी ग़ुलामी में नमाज जाए और क़ज़ा पढ़ूँ? अगर इस तरह नमाज क़ज़ा पढ़ूँ तो फिर अदा कब पढ़ूँगा? मेरे मुस्तफ़ा ने मौला अली के चेहरे को देख करके समझ गए क्या पढ़ना चाहते हैं। जब आपने देखा कि अली क़ज़ा नहीं बल्कि नमाज अदा ही करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इश्क वो होता है कि कभी कभी कुछ कहे ही महबूब उसकी बात को समझ जाता है। अदा करना चाहते हैं तो सरकार उठ खड़े हुए, अल्लाह जल्ला मजदूहू की बारगाह में दस्ते अक़दस दुआ के लिए बुलंद कर दिए और अर्ज़ की ऐ अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ़ था कि उसकी नमाज क़ज़ा हो गई, उस पर सूरज को पलटा दे। नमाज वक्त पर अदा करना अल्लाह की इताअत है, लेकिन यहाँ तो नमाज क़ज़ा हो गई थी, उसके बावजूद हुजूर उस क़ज़ा को अल्लाह की इताअत करार दे रहे थे। क्या माज़अल्लाह आराम अल्लाह पाक फरमा रहा था? नहीं, वो तो आराम से पाक है। क्या नींद अल्लाह की थी? नहीं, वो तो नींद से भी पाक है। आराम हुजूर का था, नींद हुजूर की थी। अली की नमाज हुजूर की नींद पर कुर्बान हो गई। अब चाहिए तो ये था कि हुजूर फरमाते कि ऐ अली, ऐ अल्लाह अली तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ़ था, लेकिन आपके इस फरमान से इताअत का मफ़हूम भी वाज़े हो गया कि आपकी खिदमत गिरी जैसी भी हो रब की इताअत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि आपकी खिदमत में मसरूफ़ थे, इसलिए उनकी क़ज़ा भी इताअत इलाही करार पाई। मेरा इमाम कहता है साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी नमाज असर जो आला ख़तर की है। हदीस मुबारका में मज़कूर है जब आकाए दो जहां ने दस्ते अक़दस दुआ के लिए बुलंद फरमाए तो डूबा हुआ सूरज इस तरह वापस पलट आया जैसे डूबा ही ना हो। ये तो ऐसे था जैसे हुजूर के हाथों में डोरियां हों जिन्हें खींचने से सूरज आप सल्लम की जानिब खिंचा आ रहा हो। यहाँ तक कि सूरज असर के वक्त पर आ गया और हज़रत अली ने नमाज असर अदा कर ली। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत है मौला अली का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मेरे मुस्तफ़ा भी मौला अली से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। तो मोहब्बत इस तरीके से होती है, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत करें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें और इन्हीं की मोहब्बत में ज़िंदगी को गुजारें। और इन्हीं की मोहब्बत में जब ज़िंदगी गुजार करके दुनिया से जाएंगे तो हमारा नसीबा क्या होगा? हम आला हज़रत की बोली में बोलेंगे कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो ये इश्क़ है, इश्क़ करना चाहिए। इश्क़ करो तो दुनियादार से नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। और एक मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाई। आज कुछ ऐसे हैं जो अपने दिल में बुग़्ज़ अली पाले हुए हैं। लिहाजा सुन्नी मुसलमान वो है कि जिसका दिल बुग़्ज़ से, किना से, मुनाफ़क़त से पाक हो, वही हज़रत मौला अली का वफ़ादार है और वो गुस्ताख नहीं है बल्कि वो मौला अली का वफ़ादार है। अल्लाह की बारगाह अक़दस में दुआ है खल्ला के आज़म हम सबको मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इश्क़ रसूल का सदका अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।